ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، یعنی ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، یا اچھی نیت کے ساتھ، تو وہ تو تمہارے ہی اپنے بھلے کے لیے، اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر واسطے چاہنے اللہ کی رضا کے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ مال تم خیرات کرو گے، یا جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، اس کا پورے کا پورا اجر تم کو دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے پیچھے روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کو دینے سے اعراض کرتے تھے، یعنی مسلمان جب لوگ ہو جاتے تھے تو بھی ان کے باقی رشتہ داروں کی جو اکثریت ہے وہ مشرک تھی، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے ہی بارش ٹپکی تھی اور کچھ دلوں نے فوراً قبول کر لیا، کچھ دیر سے کرتے رہے۔ تو یہ بات عام تھی کہ کسی خاندان میں کوئی ایک شخص مسلمان ہے تو پورے کا پورا خاندان ابھی کفر پہ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا پورا خاندان دوسرے دین پہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ بہت ضرورت مند ہوتے تھے اور جو مسلمان ہوتا ہے شخص وہ بہت امیر تھا، تو وہ ان کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کے کہ صرف مسلمان حاجت مندوں کو ہی دینا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دل میں ایک محبت بھی آ جاتی ہے اسلام کی وجہ سے، اور کفر کی وجہ سے ایک پردہ اور ایک بغض بھی آنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ پھر یہ شرط بھی باندھنے لگ جاتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ہی صورت میں دیں گے، اور یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس صورت میں احتمال یا گنجائش اس بات کی ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں لیکن صرف مالی مدد لینے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچئے کھوٹ والا اسلام ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مالی طور پر مستحکم کرنا گوارا کر لیا کہ دو ان کو، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ کھوٹے دل کے ساتھ اسلام میں آئے، یہ کسی اور مفاد کی خاطر اسلام میں آئے اور اوپر مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگا لے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس طریقے کی کیفی آیتیں آئی تو پھر لوگوں کو سمجھ آ گیا، اور یہاں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ اس دور کی بات تھی، ابھی اسلام نیا نیا تھا، بالکل نیا تھا۔ کچھ کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے بات، کسی کو دیر سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں، لِمُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ، دلوں کو محبت دلانے کے لیے، الفت دلانے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھکیں اور مسلمانوں کو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا بھی اثر ملے۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت اصول ملا، اور وہ کیا ہے کہ دین کی طرف آتے ہی اپنے بے دین رشتہ داروں اور دوستوں سے فوراً قطع تعلق نہیں کر لینا چاہیے، اور ایک دم حرام حرام کے فتوے نہیں دینے چاہیے، لوگوں کی رعایت کیجیے، جس طرح آپ کو بات سمجھ آئی ہے ان کو بھی آئے گی۔ اگر ہم فوراً فتوے دینے پہ آ گئے
اور کہا کہ اب ہمارا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، ہر وقت آپ اپنا ہی فائدہ کیوں چاہتے ہیں؟ مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، الدین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ نہ ملے آپ کو ثواب، آپ نے دے دیا کسی غریب کو، نہ ملے ثواب آپ کو، اس کا تو فائدہ ہو گیا۔ جب تک اس درجے کا اخلاص اور اس درجے کی ہمدردی نہیں آتی نا، آپ سچا اسلام لوگوں کو دے نہیں سکتے۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، اس آیت کو میں نے پڑھا تو مجھے فوراً پچھلی آیت یاد آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے بھی ہدایت دینا نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، آپ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی ماسیوں کو یہ باتیں کہتے ہیں، اچھا تم ایسی ہو جاؤ گی نا تو پھر میں تمہیں نیا جوڑا لے کے دوں گی، اچھا تم نماز پڑھا کرو تو میں دوں گی۔ ہاں پڑھا کرو، اچھی بات ہے، رغبت دلائے کہ تمہیں میں اچھے کپڑے دوں گی، تم نماز پڑھا کرو، ہاں، لیکن کہیں بھی آپ فیل کریں نا کہ آپ کی اس شر سے اگلے کے دل میں نیکی کی بجائے یعنی کچھ اور ہی جذبہ آنے لگا تو فوراً پیچھے ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ لالچ دے کے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پھر ایک دکھتی رگ پہ بات کروں گی جو ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی، اور وہ کیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھنے آتے، تو کیا کرو کہ مسجد میں بڑی بڑی دعوتیں رکھو۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن یو ایس اے اور کینیڈا کے ایریے میں یہ بہت ہی معروف ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے۔ ادھر ہوتا ہے؟ وہاں ایک بہت ٹریڈیشن ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں تو لوگ نیکی سمجھ کے یا ایک برکت کے لیے ٹرے سے جا کے مسجد میں مولوی صاحب کی افطاری بھیجتے ہیں نا، لیکن وہاں ٹریڈیشن ہے، یعنی لوگ برا نہیں سمجھتے کہ مسجد میں افطار کریں گے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ لوگ سارے اپنے گھروں سے بھی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں، بعض مسجدوں میں پورے مہینے کا مینیو بنا ہوتا ہے، وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ آج کون لا رہا ہے، آج کون۔ اور بعض ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ عام طور پہ نہیں جاتے، تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ پیسے لگا کے افطاریاں کراتے ہیں، یہ سوچ کے کہ لوگ مسجدوں میں زیادہ آئیں گے۔ حقیقت میں مغرب سے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پہلے تک بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف وہی ہم لوگ ہوتے ہیں جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی اذان قریب ہوتی ہے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، بعض آ جاتے ہیں تو ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز تک مسجد فل بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز ہوئی، کھانے کی پلیٹیں کبھی بچتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ عین وقت تک پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بچوں کو بھی لوگ پلیٹیں پکڑا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا، اس کے بعد مغرب کے بعد کھانا کھلتا ہے، کھانا بالکل وہی دعوت والا کھانا ہوتا ہے، ہر چیز اس میں ہوتی ہے، اور 15-20 منٹ نہیں لگتے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، تھالیاں بھری، پلیٹیں بھری، کیا ہوا بھائی نماز نہیں ادھر پڑھیں گے مسجد میں؟ بعض تو مغرب کے بھی بعد آتے ہیں، نہیں وہ ہم تو وہاں جائیں گے، ہمیں آج دعوت ہے، آج وہ ہے۔ یقین کریں لٹرلی میں نے پھر دیکھا ہے کہ پھر عشاء پہ وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو عام دنوں میں آتے ہیں، اور جو اہتمام کرتے ہیں وہ پھر آنسوؤں سے روتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کی غلطی ہے، یہ مسجد ہے، یہ ریسٹورانٹ نہیں ہے۔ جب آپ مسجدوں کو ریسٹورانٹ بنا کے پیش کریں گے، کھانا کھانے تو کہیں اور جائیں، جس کو آنا ہے وہ سچے دل سے آئے گا، جس کو آنا ہے وہ ویسے بھی آئے گا، تو یہ بھی اہتمام اچھا نہیں۔ اور ایک دن کی افطاری پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ $1000 سے $2000 تک کا خرچہ آتا ہے، صرف اب 100 لوگوں کی افطاری کریں تو $1000 لگتا ہے۔ اب آپ سوچئے وہ 1000، اور اسی مسجد میں آپ پھر آتے ہیں، جب لوگ کھا لیتے ہیں پیتے ہیں، پھر آپ ان کو چندہ پوچھتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں مسجد کی چھت لیک کر رہی ہے تو اس میں چندے میں پیسے ڈال دیں۔ یہ چیزیں دین کو خراب کرتی ہیں۔ عزت سے رہیں، کوئی آئے بسم اللہ 100 دفعہ کریں، لیکن اگر صرف کھانے کے لیے بلانا ہے تو یہ مسجدوں کی شان نہیں ہے۔ وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ لیس علیک ھداھم، لوگ کہتے ہیں ہم یہ سوچ کے بلاتے ہیں کہ چلو جی لوگوں کو مسجد میں آنے کی عادت ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے پروگرام مسجدوں میں بہت رکھے جا رہے ہیں یو ایس اے کینیڈا کے علاقے میں، جس کو فیملی نائٹ کہتے ہیں۔ ہر مہینے کی ایک جمعہ یا جو بھی ہر مسجد میں بٹا ہوتا ہے، آج ادھر ہے تو آج ادھر ہے، اس میں بھی خوب کھانا پینا، کہیں گیمز ہوتی ہیں، کہیں فن ہوتا ہے۔ اسی طرح سلیپ اوورز کے نام پہ راتیں بچوں کو وہاں رہنے کے انتظام کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس میں خرابیاں ہی نکلتی ہیں۔ بچے آتے ہیں نا تو باہر فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، یا باہر لڑکے لڑکیاں اپنی کوئی گفتگو یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں کلچرل، اور ماں باپ بوڑھے چند لوگ اندر بیٹھے اسپیچ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر آپ مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو مسجدوں میں وہی رکھنا ہوگا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ وہ روحانیت کے لیے وہاں آتے ہیں، وہ کھانے تو ان کو باہر بھی بڑے ملتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کو فون بھی کریں تو وہ نہیں آتے، تو لوگ کہتے ہیں ہائے بلایا تھا پھر بھی نہیں آئے۔
اس لیے کہ ان کو تو 4 اور جگہ سے بھی دعوت تھی، وہ کیوں ہماری مسجد میں کھانا کھانے آئے؟ تو ان چیزوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں نا، آپ یہاں روز صبح آئیں اور اتنی گرمی سردی سہ کے آئیں، پڑھنے کا تو یہاں انتظام کم ہو اور آپ کے لیے پہلے کھانا ہو، چائے ہو، پانی ہو، آپ میں سے کتنے لوگ کل دوبارہ آئیں گے؟ سنجیدہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر 2-4 دفعہ یہی دیکھیں، آپ کہیں گے کھانا تو گھر میں بھی ہے، ہمیں تو یہاں اپنی روحانی غذا چاہیے، تو جو چیز جس جگہ کے لیے بنتی ہے نا اس کو ویسے استعمال کریں۔ اسی طرح آپ ریسٹورانٹس میں کھانے کی بجائے وہاں صفحے بچھا دیں، جو آئے کہ پہلے نمازیں پڑھیں پھر صفحے کھائیں، کھانے والے نہیں آئیں گے، صرف نمازی آئیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ کوئی ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کی ان ساری کوششوں میں اخلاص ہے، دیکھیے اللہ اجر دے گا، یہ بات نوٹ کیجئے گا۔ بے شک اب لوگ نہیں آتے، لیکن ایسے لوگوں کی کوششوں سے کوئی کامیابی بھی نہیں ہو رہی، لیکن اگر واقعی وہ اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنے لگیں، اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن ان کی کوششوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے بڑے عجیب و غریب طریقے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتے سارے۔ کچھ لوگ اپنی کوششوں میں انتہائی کامیاب ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ خوب کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ حکمت نہیں ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، پیچھے بات آ گئی، لیکن ان کو کل اجر ملے گا۔ اس لیے ہر بندہ اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں جو نیکی کروں نا اس کا دنیا میں بھی مجھے اجر ملے، میں ایسی طریقے سے کروں کہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو۔ نہیں تو صرف جلنے کڑنے کا بھی اجر مل جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ نہیں آتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ فرمایا کہ لیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے۔ خیر کا لفظ عربی میں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر ایک تو خیر ہے جو اردو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خیر و خیریت پوچھنا، یعنی اچھی نیت سے اچھے ارادوں سے جو خرچ کرو گے وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اور دوسرا خیر کا مطلب ہے مال۔ دیکھیے کتنا ربط ہے، ہم مال کو ہر کا برا بھلا کہتے رہیں، حالانکہ اللہ مال کو خیر کہتا ہے۔ اور یہ سورہ عادیات میں بھی آتا ہے کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو یہاں دونوں ہی معنی آتے ہیں کہ تم مال میں سے جو خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو وہی فائدہ ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی خرچ کرنا ہے تو بس ایک ہی نیت رکھنا کہ میرا رب راضی ہو جائے، کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتے آپ لوگ۔ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا اور اس کے بعد آپ کے لیے باقی راستے بھی کھول دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ